بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد یہ مبارک صورت پڑھا کرو، کیونکہ یہ صورت قبر کی سختی اور تنگی کو روکتی ہے، جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے اور پڑھنے والے کی اولاد پر کوئی ناگہانی مصیبت نہیں آتی۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی بابرکت صورت ہے جو قبر کی ہولناکیوں اور وحشتوں کی آگے ڈھال بن جاتی ہے اور انسان کو جہنم کی دہکتی آگ سے پناہ دیتی ہے۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو اللہ پاک کو اس قدر محبوب ہے کہ جس خوش نصیب کے حصے میں آ جائے اس کا پروردگار اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقدر عمل ہے، اگر والدین اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہوں کہ ان کی قبر میں نورانی روشنی اور دائمی مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد کسی مشکل یا مصیبت کے دہانے پر کھڑی ہو تو اس صورت کی برکت سے وہ تمام مصائب ٹل جاتے ہیں، اور اگر کوئی گنہگار شخص اپنی خطاؤں سے تک کر توبہ کرنا چاہے تو یہی صورت اس کا مضبوط سہارا بنتی ہے۔ یہ صورت وہ الہی عمل ہے جو موت کے بعد تنہائی میں انسان کا سچا محافظ بن جاتا ہے۔ جب منکر و نکیر قبر میں سوالات کرتے ہیں تو یہ صورت وہاں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب کل بروز قیامت انسان پل صراط پر چلنے لگے گا تو یہی سورہ مبارکہ اس کے قدموں کے بجلی کی کڑک کی طرح تیز کر دے گی تاکہ وہ پلک جھپکتے میں وہاں سے گزر جائے، اور جب جہنم کی آگ سامنے آئے گی تو یہی صورت اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے خود اس کے لیے استقبالیہ دروازہ کھول دیں گے۔ معزز ناظرین، یہ کوئی عام صورت نہیں ہے بلکہ ان خوش بخت لوگوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے جو سچے دل سے اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی نام اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جن کی یہ تمنا ہے کہ مرنے کے بعد جب کوئی ساتھ نہ ہو تو کوئی ایسی چیز ہو جو ہر کٹھن مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ وہ صورت کون سی ہے اور وہ عمل کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اس ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کی خدمت میں وہ خاص عمل پیش کر رہے ہیں جو نہ صرف آپ کو آخرت کی ہولناک مصیبتوں سے بچائے گا بلکہ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے رزق، دولت اور مال و منال میں بھی پناہ اضافہ فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ قیامت کا دن وہ دہشت ناک دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں پکار رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے صاف انکار کر دے گا۔ وہ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کی ایک آہ پر تڑپ اٹھتی تھی اور راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے ہی بچے سے پیچھا چھڑائے گی۔ وہ باپ جو اپنی اولاد کے آرام کے لیے دن بھر مشقت کرتا اور خود بھوکا رہتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو آگاہی فرمائی ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنے شریک حیات، اپنے بچوں سے دور ہو جائے گا، کیونکہ ہر شخص کو اس دن صرف اپنی ہی فکر لاحق ہوگی۔ یاد رہے کہ قیامت کا دن محض روشنی اور فرشتوں کا ظہور نہیں ہوگا بلکہ وہ دن ہولناکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ پہاڑ دہنی ہوئی روئی کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر سروں پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے کے سمندر میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک اور کچھ کے سروں تک پسینہ پہنچا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ ہر فرد کو اس کے اعمال کے تناسب سے پسینہ آئے گا۔ محترم ناظرین، اس ہولناک دن کا تصور کرتے ہی مومن کا دل لرز جاتا ہے، مگر ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو بندے مومن کو اس دن کے عذاب اور قبر کی تنگی و سختی سے محفوظ و مامون رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم مرتبہ عمل وہ بھی ہے جس کا مفصل ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جو قیامت کی تاریکیوں میں تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور تمہیں جنت کی شاہراہ لے پر جائے گا۔ صحابہ کرام نے نہایت ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے، یعنی اللہ کا کثرت ذکر سے کرنا، یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو یقینی اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسانی قلب و سینے کو نورانیت عطا کرتا ہے اور آخرت میں ابدی نجات کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں مشہور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کو گھر کے کاموں میں مشقت محسوس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی مادی خادم نہیں دیا بلکہ روحانی تحفہ عطا کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کسی بھی خادم یا نوکر سے بدر جہاں بہتر ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، ذکر و اذکار محض زبان کی جنبش کا نام نہیں بلکہ دل کی مکمل توجہ اور حضوری کا نام ہے۔ جو لوگ دنیاوی زندگی میں صبح و شام کے مسنون اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے چہروں پر خاص نور عطا فرما دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں حقیقی سکون کی دولت اتر آتی ہے اور ان کے گھروں پر برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد اندھیری قبر میں انسان کا بہترین رفیق بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور وہ ابھی اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو اس کی پڑھی ہوئی نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، اس کے رکھے ہوئے روزے دائیں جانب، زکوٰۃ بائیں جانب اور دیگر تمام نیک اعمال اس کے پاؤں کی طرف پہرا دینے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں تو ہر سمت سے نیک اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے محترم ناظرین، جس انسان کے پاس اس دنیا میں اعمال کی دولت ہوگی وہ قیامت کے ہولناک دن میں انتہائی پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا گریہ و زاری کرتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ جب کسی نے پوچھا کہ حضور آپ جنت اور دوزخ کے تصور پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں تو آپ نے رقب امیز لہجے میں فرمایا، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، جو اس پہلی منزل کی سختی سے بچ گیا اس کے لیے آگے کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہی وجہ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابہ کو قبر اور قیامت کی وحشتوں سے بچنے کے لیے مختلف اذکار و تسبیحات کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ محترم ناظرین، انسان جب اس عارضی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ اس کا مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ کوئی بڑا عہدہ اور نہ ہی دنیائی شہرت۔ قبر کے اندھیرے میں صرف اور صرف اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے نورانیت، حفاظت اور خلاصی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال صالحہ ہو تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک شاداب باغ بن جاتا ہے، لیکن اگر اعمال بد ہو اور گناہ کا بوجھ ہو تو وہی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک ہولناک گڑھا ثابت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے روز دیا جائے گا۔ بس
جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا حقیقت میں وہی کامیاب اور کامران ہوا۔ قبر کی وہ پہلی رات ہی وہ اصل مقام ہے جہاں سے انسان کی آبادی کا ٹھکانے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کا ایک چمن ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا۔ اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، اسے نور سے بھر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل شکل والا نیک عمل آ کر اس کا مونس اور غمخوار ساتھی بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بندہ بدکار ہو تو قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہے، وہاں تاریکی چھا جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بدترین صورت والا اس کا گناہ اس کے لیے عذاب بن کر نمودار ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم یہ مخصوص صورت فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں جس کا نام ہم ابھی بتانے والے ہیں، تو یہی مبارک صورت قبر کے اندر روشنی کا مینار بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اگر وہ دنیا میں ذکر الہی کا خوگر ہوتا ہے تو قبر اس سے خوش آمدید ویلکم کہتی ہے، مرحبا کہتی ہے، اے پاکیزہ روح تیرے لیے میری گہرائی خوشبوؤں سے مک جائے گی، تیرے لیے یہاں وسعت کر دی جائے گی اور تیرے لیے نور کا فرش بچھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ نافرمان ہو تو قبر کہتی ہے تو میرے لیے ناپاک ہے، میں تیرے لیے تاریکی ہوں اور عذاب کا گھر بنوں گی۔ اسی طرح محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ 3 چیزیں مرنے والوں کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، جن میں سے 2 واپس لوٹ آتی ہے اور صرف ایک باقی رہتی ہے۔ مال و دولت، اہل و عیال اور اس کے اعمال قبر تک جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، مگر دفن کے بعد رشتہ دار اور مال و متاع واپس آ جاتے، اور صرف اعمال ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اور طاقتور عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ صورت نہ صرف بندے کی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور ابدی سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ یہ صورت قبر کی سختی کو زائل کرتی ہے، جہنم سے نجات دلاتی ہے، والدین کی بخشش کا سامان کرتی ہے اور اس کی برکت سے اولاد پر کوئی آفت نہیں آتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے وہی شخص بچتا ہے جو اس پانی دنیا میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ محترم ناظرین، اس صورت کی روحانی اثرات انسان کی نسلوں اور اولاد پر بھی مرتب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نیک ماں باپ کی دعاؤں اور ان کی نیک اعمال کی توفیل ان کی اولاد کو دنیاوی اور اخروی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ مذکور ہے جس میں انہوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ محض اس لیے تعمیر کر دیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا دفینہ تھا اور ان کا باپ ایک صالح اور نیک انسان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے مالوں کی حفاظت محض ایک نیک باپ کی نسبت سے فرمائی۔ یہی برکت اس سورہ مبارکہ کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کی ذریت کے لیے بھی غیب سے حفاظت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، انہیں فتنوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کے قلوب میں سکون کی دولت بھر دی جاتی ہے اور ان کے لیے خیر کے راستے آسان بنا دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں ایک بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں تو حیرت سے پوچھتا ہے کہ میرے مالک یہ درجات کیسے بلند ہوئے؟ تو رب کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ تیری اس اولاد کی وجہ سے جو تیرے پیچھے تیرے لیے استغفار کرتی رہی۔ بس جو شخص خود کو ذکر الہی میں مستغرق رہے اور اپنی زبان کو یا یاد خدا سے تر رکھے، اللہ اس کی اولاد کی سینوں میں بھی ہدایت کا نور ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو بلاؤں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح تسبیح پل صراط کے کٹھن سفر میں روشنی اور تیز رفتاری کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ وہ دن انتہائی ہولناک اور پل صراط نہایت باریک اور تیز ہوگا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर किसी को वहां से गुजरना है, कुछ बिजली की सी तेज सी गुजर जाएंगे, कुछ हवा की झोंके की तरह और कुछ तेज रफ्तार घोड़ों की मानिंद, लेकिन जो शख्स अल्लाह के जिक्र की आदी हो और खुसूसन उस सूरत की पाबंदी करे जिसका तज़किरा हम इस वीडियो के इख्तिताम पर करने वाले हैं, तो अल्लाह करीम उसके लिए पुलसरात के कठिन रास्ते को इंतहाई सहल फरमा देता है। मुहतरम नाजरीन, इस सूरत की एक इनफरादी खुसूसियत यह है कि जो भी इसे फजर की नमाज के बाद बाकायदगी से पढ़ता है, उसकी तमाम दुनियाई मुसाइब व परेशानियां दूर कर दी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के जिक्र के साथ सोता है और रात के किसी हिस्से में अचानक किसी परेशानी या डरावनी ख्वाब की वजह से बेदार हो जाए और उस वक्त जो भी दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व ताला उसकी पुकार को ज़रूर सुनता है। ये सूरत आपकी जिंदगी की तारीकियों में उम्मीद की किरण बन जाती है, बेखाबी, ज़हनी बेचैनी और बेचैनी को जड़ से ख़त्म करके दिल को सुकून और करार अता करती है। तो है वो शख्स जो अपने फौत शुदा वालिदैन की बख्शिश का तालिब है, जो अपनी अंधेरी कब्र को जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहता है, जो अपनी औलाद को आफतों से महफूज देखने का ख्वाहिशमंद है, जो क़यामत की तपिश में पुलसरात से बिजली की तरह गुजरने की तमन्ना रखता है और जो रातों की बेसुकूनी से छुटकारा पाना चाहता है, वो इस सूरत को अपनी सुबह का लाजमी मामूल बना ले। उसे महज अल्फाज के तौर पर नहीं बल्कि मानो मफहूम को दिल में उतार कर पढ़ा करे। इसका अजर तुझे इस दुनिया में भी नजर आएगा और कब्र व हश्र में भी तेरे काम आएगा। ऐ सुनने वाले कानों, ऐ धड़कते वाले दिलों वालों, मेरी बात गौर से सुनो। ये कोई मामूली वजीफा या जिक्र नहीं जिसका हम यहाँ तज़किरा कर रहे हैं। ये वो अजीमुश्शान सूरत है जो मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शती है, जो कब्र की वहशतनाक तन्हाई में चिराग बनकर चमकती है, जो क़यामत के दिन तेरी ज़बान पर हुज्जत बनकर होगी। जब कोई रिश्तेदार साथ ना होगा, वो जिक्र है जिसका आमिल दुनिया में भी इज्जत और सुरखरुई पाता है और आखिरत में भी दायमी कामयाबी समेट लेता है। नाजरीन, जो इंसान इस सूरत की तिलावत करता है और अपने कल्ब को अल्लाह की याद से जोड़ देता है, अल्लाह पाक उसकी वालिदैन के रूहों पर अपनी रहमत नासिल फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए कब्र की मिट्टी को पाकीज़ा बना देता है। पुलसिरात जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज है, उस पर अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से फरिश्तों की निगरानी में उसे बेहिफाजत गुजार देता है। जब इंसान दुनिया की बंसियों और मुसीबतों से घबरा जाता है तो अल्लाह का जिक्र ही उसके मुस्तरब दिल को करार बख्शता है। फरमाने बारी ताला के आगाह हो जाओ, बेशक दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में पोशीदा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, ज़बान से अल्फाज अदा कर लेना काफ़ी नहीं है। अगर ज़िंदगी में झूठ की मिलावट है, गीबत की नौबत है, चुगलखोरी का जहर है, हसद की आग है, वालिदैन की नाफरमानी है, ये सूरत भी असर से खाली रह जाएगी। ये जिक्र तभी तासीर दिखाता है जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब के सामने झुक जाए, उसकी ज़बान हमेशा सच बोले, उसकी आंखें हराम की लज्जत से बच जाए और उसके हाथ किसी पर जुल्म करने से रुक जाए। इरशाद रब्बानी है और जिसने मेरा जिक्र से मुंह मोड़ा उसके लिए दुनिया की जिंदगी तंग कर दी जाएगी और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल होना दरअसल अंधी जिंदगी का पेश खेमा है और जिक्र इलाही को अपना शियार बनाना ही हक की रोशनी है। बस वो शख्स जो चाहता है कि उसकी कब्र मनव्वर हो, पुलसिरात पर आसानी हो और फिरदौस में मकाम बड़ी मकाम मिले, तो वो अपनी ज़बान को जिक्र खुदा से तर रखे और अपने अमल को भी पाकीज़ा बनाए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र से बढ़कर कोई अमल ऐसा नहीं जो इंसान को जहन्नम के अजाब से ज़्यादा निजात दिलाने वाला हो। और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जिक्र इलाही मोमिन के लिए वो मजबूत किला है जिसे शैतान की वार और गुनाहों की आलूदगी से
बचाता है। नाज़रीन, क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारी परेशान हाल जिंदगियों में सुकून आ जाए? क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे नेक वक्त और फरमा बरदार बने? क्या हम अपने वालिदैन की मग़फ़िरत अजीज नहीं है? क्या हम अपनी कब्रों को बागो बहार नहीं बनाना चाहते? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया की फानी कामों को थोड़ी देर के लिए पसे पुष्ट डालकर अल्लाह के जिक्र को सच्चे दिल से अपना लीजिए। ये जिक्र सिर्फ ज़बान का चस्का ना हो, बल्कि आपकी दिल की धड़कन और आपके अमाल का आईनादार हो। इसके बारे में कुरान कहता है कि बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जरा सोचो, जब बंदा अपने रब को पुकारता है, अपने रब को याद करता है, तो कायनात का मालिक उसे याद फरमाता है। और जिसे अल्लाह याद करने लगे उस पर फिर किसी मुसीबत का साया नहीं रह सकता। नाज़रीन, जरा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मिसाली जिंदगियों पर नजर डालें तो वाज़ेह होता है कि वो महज नफल पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि उनका हर लम्हा जिक्र इलाही में गुजरता था। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को अजान की अजीम खिदमत इसलिए मिली क्योंकि उनका सीना याद इलाही से लबरेज था। मुहतरम नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को पहचानिए। क़यामत की निशानियाँ हमारे सामने वाज़ेह हो चुकी है। दिन ब दिन लोगों के दिल सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। हमारे रिस्क से बरकतें उठ रही है, घरों से सुकून रुखसत हो रहा है, कब्रों के लिए कोई रोशनी तैयार नहीं, दुआएं असर से महरूम हैं। और हम हैं क्या? फिर भी गफलत की चादर ताने सोए हुए हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई चाहते हैं कि उनके वालिदैन की कामिल मग़फ़िरत हो जाए, उनकी अपनी कब्र जन्नत का गोशा बन जाए, उनकी माशी व खानदानी जिंदगी सुकून का गहवारा बन जाए, और कल हश्र के मैदान में उनका पुल सिरात से गुजरना बिजली की करक की तरह तेज हो जाए। और जब मौत का वक्त आए और अंधेरी कब्र में कोई हमदर्द ना हो तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र उनका मोनस बन जाए। तो आइए अब जानते हैं उस तन्हाई बाबरकत और अजमत वाली सूरत के बारे में। ये सूरत आपने हर रोज फजर की नमाज के बाद तिलावत करनी है। बस शर्त यह है कि नीयत खालिस हो, दिल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जो हो, कामिल यकीन और अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो, तो इंशाअल्लाह ये मुख्तसर सा अमल आपकी तकदीर बदल कर रख देगा। इस अमल की तरतीब यह है कि सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का हदिया पेश करें, क्योंकि हर नेक अमल की कबूलियत का दारो मदार दुरूद पाक पर है। दुरूद पढ़ने के बाद अब आपने एक तस्बीह यानी पूरे 100 मरतबा तीसरे कलमे का विर्द करना है, जो यह कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस अजीम शान कलमे के अंदर अल्लाह की तस्बीह, तहमीद, तौहीद और किबरिया सब कुछ समो दिया गया है। इसका मफहूम यह कि अल्लाह रब से पाक है, तमाम खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है और गुनाहों से बचने की हिम्मत और नेकी करने की तौफीक सिर्फ अल्लाह व बुलंद बदर की मदद से ही मुमकिन है। ये कलिमात जन्नत के अनमोल खजाने में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलिमात मेरे नज़दीक पूरी दुनिया और जो कुछ इसमें है इन सब से ज़्यादा महबूब हैं। ये वो कलिमात हैं जिनकी बलौत कब्र की तारीकियाँ नूर में बदल जाती है, और ये वो जिक्र है जो क़यामत के दिन मीज़ान अदल में नेकियों का पल्ला भारी कर देगा। जो शख्स रोज़ाना पाबंदी से इसे 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह उसके वालिदैन की कब्र को रोशन कर देगा, उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि खालिक़ कायनात उस बंदे से राज़ी हो जाएगा। अब दूसरा वजीफ़ा यह है कि आपने अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों में से एक ख़ास नाम 100 मरतबा पढ़ना है, जो मग़फ़िरत का सबसे बड़ा ज़रिया है। वह नाम है या गफ़्फ़ार, यानी बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले। इसका विर्द 100 मरतबा करे। इसमें मुबारक की फजीलत कुरान पाक में यूँ बयान फरमाई है, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उस शख्स के लिए जो तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करे और फिर हिदायत पर कायम रहे।
اس نام کے برکت سے دل کی زنگ آلود گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اخلاص نیت کے ساتھ یا غفار پکارتا ہے، اللہ اس کے پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل یا غفار پڑھتا ہے، اللہ اسے ایسی پرامن نیند عطا کرتا ہے جو فرشتوں کی نگرانی میں ہوتی ہے، اور صبح تک اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی مکمل تلاوت کرنی ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس کا ذکر اس پورے پیغام میں کیا گیا ہے۔ اب آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ نے اس نورانی عمل کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیے یہ اذکار محض چند الفاظ نہیں بلکہ آپ کی روح کی غذا ہے جو روح کو تازہ کرتے ہیں، قلب کو بیدار کرتے ہیں، قبر کو جنت کا باغ بناتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر اس صورت کی فضیلت نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ والدین کی بخشش ہو، آپ کی اپنی قبر روشن ہو، آپ حسد کی سختیوں سے محفوظ رہیں، پلسرات سے بجلی کی طرح گزریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پائیں، تو آج ہی سے سورہ واقعہ کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا اپنی دائمی معمول بنا لیں، اسے خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو سکیں اور آپ کے لیے عمل صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ خیر کی بات کا پھیلانا بھی دین کی عظیم خدمت ہے جس کا اجر بہت بڑا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان چنیدہ بندوں میں شامل فرما جو دن رات تیری یاد میں مگن رہتے ہیں۔ اے اللہ، میرے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما دے۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کا نور عطا کر، ان کی لغزشوں کو معاف فرما اور ان کے درجات بلند تر فرما، ان پر عذاب قبر کے سائے بھی نہ پڑنے دے۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے دنیا میں ان کے ساتھ حسن و سلوک کی کوشش کی، تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول و منظور فرما کر ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اے خالق کائنات، ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے مولا کریم، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور اس دن کی تپش سے محفوظ فرما۔ جب سورج سوانیزے پر ہو اور کوئی سایہ نہ ہو تو ہمیں اپنی عرش کا سایہ نصیب فرما۔ جب والدین اپنی اولاد کو پہچاننے سے قاصر ہو تو اس دن ہمیں اپنے کرم کی چادر میں چھپا لینا۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر کی اس اندھیری اور تنہائی کوٹھری سے بچا لینا۔ اے رب، ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس وحشت میں چراغ بن کر جلتا رہے۔ اے رحیم و کریم، ہمیں پلسرات سے بجلی کی سی تیزی سے گزار دینا، ہمیں جہنم کی ہولناک لپٹ سے دور رکھنا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت اور رفاقت نصیب فرمانا اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمایا۔ آمین۔